2023 کے الیکشن سر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو پھر ماضی میں اپنے ملک میں الیکشنوں کے حالات دیکھ لیں. اگر میں یہ معذرت سے کہوں گا، آپ کا وہ ملک ہے جہاں الیکشن چوری ہوتا ہے، عوام کا اعتماد نہیں ہے نظام پر. تو جب آپ اس نظام کو اور متنازع کر دیں گے تو پھر الیکشن اور متنازع ہو جائیں گے. آپ کے پچھلے الیکشن میں صرف ایک حصہ الیکشن کا، پورے الیکشن کے عمل کا ایک حصہ جو ریکارڈ ٹرانسفر سسٹم تھا وہ الیکٹرانک تھا، ساری چوری وہیں پر ہوئی. آر ٹی ایس وہ ساری چوری وہیں پر ہوئی. یہ بد نصیبی ہے. آپ نے سب سے پہلے عوام کے اعتماد بحال کرنا ہے نظام پر، یا چوری نہیں ہوگی، اس کو بھی روکنا ہے آپ نے. پھر آپ نے ایک ماڈرن سسٹم دینا ہے. سر مشین کے علاوہ کون سا انسان تو غلطی کر سکتا ہے نا؟ مشین تو غیر جانبدار ہے، مشین پہ کیوں خدشہ؟ یہی تو ساری بات ہے نا. اس سے ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ جی میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں. اگر میں کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں آئین کی بالادستی ہوتی، جہاں ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوتا، جہاں پر الیکشن چوری نہ ہوتے، تو میں کہتا جی بالکل. تو پھر میں کہتا کہ یہ ای وی ایم جو ہے یہ 50 سال پرانا ایک فرسودہ نظام ہے. پھر آپ پاکستان کو دنیا کا بہترین الیکٹورل سسٹم دیں. وہ میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں، میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو نظام دے سکتا ہوں جو ای وی ایم کیا ای وی ایم سے 1000 گنا دنیا کا بہترین نظام ہوگا. لوگ کیوں آپ کی بات پر ٹرسٹ کریں گے؟ لوگ کہیں گے کہ آپ کی پارٹی 5 سال حکومت میں رہی، آپ خود پرائم منسٹر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں بھی قانون پاس کر دیتا ہاں جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. یہ 50 سال پرانا نظام اب لانا چاہتے ہیں ملک میں، یہ صرف 6 ممالک میں رہ گیا. یہ ایک ڈیوائس ہے سر، جی یہ موبائل ہے، لیکن آپ سمجھ لیں یہ مشین ہے. جی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس مشین میں نہ تو کوئی یو ایس بی لگ سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تار لگ سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی وائی فائی بلوٹوتھ ہو سکتا ہے، نہ اس سے انٹرنیٹ کنیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آئسولیشن میں ہے، جس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ڈیوائس دھاندلی کیسے کرے گی؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھائیں تو اسے لوگوں کو. جی میں سمجھا دیتا ہوں. یہ بلیک باکس ہے نا، اس کے اندر کیا ہے نظر آ رہا ہے؟ کوئی ظاہری بات ہے سافٹ ویئر ہوگا. میں سافٹ ویئر ڈال دیتا ہوں کہ جناب ووٹ جو ہے وہ شاہد عباسی کو میں ڈالتا ہوں تو الیکٹرانکلی وہ امیر عباس کے نام آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں اس کا کسٹوڈین ہوں، میرا نام ہے الیکشن کمیشن. جی اس مشین کا میں کسٹوڈین ہوں. جی مشین میں نے آرڈر پہ تیار کروائی ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے وینڈر سے تیار ہوگی، میں نے تیار کروائی، میں کسٹوڈین ہوں، میرے لاکر میں پڑی ہوئی تھی، میں نے جا کے رکھ دی یہ پولنگ بوتھ کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے پھر پرابلم تو میرے ساتھ ہے اگر اس میں کوئی گڑبڑ. یہاں ڈبے میں کاغذ بدل جاتے ہیں، یہ وہ ملک ہے، آپ بھول جاتے ہیں. یہاں تو میں کہوں گا دیکھیں نا جی یہ میں کیا کروں، یہ تو یہ بند مشین تھی جناب، بند آئی ہے اور یہ رزلٹ آیا ہے تو خدا حافظ. اپیل کا پروسیس ہی کوئی نہیں رہتا. اس لیے اعتماد بحال کر، جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کا اعتماد بھی ہونا چاہیے، جو ووٹر ہے اس کا بھی اعتماد ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہونا چاہیے. تو پھر مجھے دے دیں، میں مشین بنا کے لے آتا ہوں. آپ نے ووٹنگ ہی کرانی ہے نا، میں آپ کو ای وی ایم کی ضرورت نہیں ہے. ای وی ایم تو ناکام فرسودہ نظام ہے، صرف 6 ممالک میں رہ گیا ہے، ہر جگہ ناکام ہے. ہمارے پڑوس میں چل رہا ہے 86. جی ان کے آپ ذرا سن لیں ان کے کیا مسائل ہیں. مسائل ان کے مسائل ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوا. وہاں ایک فرق ہے، وہاں نظام آئین کے مطابق چلتا ہے، وہاں پر الیکشن چوری نہیں ہوتے. یہاں پر ایک پوری آپ کے سامنے ڈسکا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ وہاں رپورٹ آ گئی، میں رپورٹ پڑھے نا اس کو. جی بڑی، یعنی حکومت ایک منظم سازش کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بے بس ہے، الیکشن چوری کیا جا رہا ہے. آر ٹی ایس میں کیا ہوا؟ آپ مطلب ایک نظام، ابھی آپ دیکھ لیں، جو ابھی آپ مجھ سے پھر پوچھیں گے کہ جی وہ رانا شمیم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، جو رانا شمیم صاحب نے کہہ دیا. رانا صاحب سر آگے اس پہ ہم نے بڑی ایکسٹینسولی آپ سے بات کی، وہ اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ کس سے؟ اسی سے تعلق ہے، الیکشن سے. 2018 سے پہلے کا چیف جسٹس الیکشن کے معاملے میں انٹرفیئر کر رہا ہو، اللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہ کی ہو. لیکن ایک صوبے کے جلد بلتستان کے چیف جج نے کہہ دیا کہ جناب میرے سامنے چیف جسٹس پاکستان نے یہ بات دیکھیں نا، وہ اتنے ہی کلمہ حق کہنے والے اگر تھے تو ان کے سامنے ان کی ٹیریٹری میں وہ وہاں چیف جج تھے نا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فوراً کنٹمپٹ کر دیتے یا اس کے خلاف سپریم جوڈیشل. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر کلمہ یہ کارروائی ان کے خلاف کریں کہ آپ کا ضمیر دیر سے جاگا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب تفتیش ہونی چاہیے. سر یہ کرمنل کنائیونس ہے، یعنی وہ یعنی اگر بالکل کنائیونس ہے تو پھر دونوں کو پکڑ کے کریں نا. میں تو کسی کے حق میں نہیں ہوں، میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے پاکستان کا چیف جسٹس الیکشن کے معاملے میں اور بیل کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے. شاہد صاحب نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر جو مبینہ قاتل ہے
اس کے مالی اور اس کے گارڈ کو یا اس کے کک کو دھر لیا گیا ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ ان کے سامنے جرم ہو رہا تھا, قتل ہو رہا تھا اور انہوں نے روکا نہیں. یہاں پہ ایک چیف جج ہے گلگت بلتستان کا, اس کے سامنے ایک بے گناہ نواز شریف کو, بے گناہ مریم نواز کو اندر ڈالا جا رہا ہے. جس نے قتل کیا اس کو بھی پکڑے, اس کو پکڑنا پڑتا ہے نا. ہاں, قاتل کو بھی اور ساتھ کو بھی, اعانت قتل والوں کو بھی. آپ کے سامنے جرم ہو اور آپ اس کا نام بتائیں, یہ بھی جو قابل تعزیر ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اس پہ ذرا آگے چل کے ایک آدھ سوال اس پہ. سر, آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے پاس, آئی ٹی کو سمجھنے والے. ڈاکٹر عمر سیف, نہیں میں آئی ٹی کو خود سمجھتا ہوں. جب عمر صاحب صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں کمپیوٹر میں کام کرتا تھا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں کچھ سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ الیکشن کو مزید متنازع کر دے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے خود ڈیمانسٹریشن دی مشین کی, جھوٹ ہوگا, سب ڈھکوسلا ہوگا, فراڈ ہوگا, لیکن انہوں نے قوم کے سامنے مشین رکھی, کہا بھی یوں بٹن دبائیں گے, یوں ووٹ نکلے گا, یوں ووٹ جائے گا. انہوں نے میڈیا کو بلایا, انڈیپینڈنٹلی میڈیا نے جا کے اس کو مشین کو ٹیسٹ کیا. ہو سکتا ہے فراڈ ہوگا, ڈھکوسلا ہوگا. آپ اتنی 8 جماعتیں اور 7 پیپلز پارٹی میں لا کے 9-10 جماعتیں, ایک بھی پریس کانفرنس اپوزیشن نے نہیں کی جس میں آپ بھی تو مشین کو رکھ کے بتائیں نا کہ بھائی اس میں یوں بٹن دبانے سے ووٹ نہیں جائے گا بلکہ فراڈ ہوگا, دھاندلی ہوگی. یعنی ٹیکنیکل ریبٹل تو ایک بھی نہیں دفعہ. الیکٹرانک مشینیں آپ کے سامنے ہیں, آپ جو اندر پروگرام کر دیں گے, جو بگ ڈال دیں گے, وہی رزلٹ نکلے گا. سر میں تو کہہ رہا ہوں لوگوں کو بتائیں کہ فراڈ ہو رہا ہے نا. فراڈ بتانے کی ضرورت نہیں, فراڈ آپ کے سامنے ہے. لوگوں نے آر ٹی ایس آزما لیا ہے. یہاں تو تھیلے بدل جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کے معاملے میں تھیلے ہی بدل گئے. یہاں تو جب آپ بدل دیں گے ریکارڈ اندر سے, آپ میں 100 عدالتوں میں پھرتا رہا ہوں, بات تو ختم ہو جائے گی. وہ کہیں مشین ہے جی, وہ مشین آپ تو ہم نے ٹی وی پہ دکھایا تھا, ایسے بٹن دبایا تو ووٹ نکل آیا, تو یہی نکلا. تو یہی کہہ رہے ہیں نا, اور وہ انہوں نے لوگوں کو قائل کر لیا نا. سر قائل کرنے کی بات نہیں ہے. قائل کس کو قائل کیا ہے؟ جنرل پبلک کو, بہت سارے لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس کا مطلب ہے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ دھاندلی ہو سکتا ہے. ہم نے کب دھاندلی کی ہے؟ ہم کہاں دھاندلی کر رہے ہیں؟ دھاندلی سے بچیں, الیکشن کو متنازع نہ بنائیں. آپ کا جو نظام ہے جو ووٹنگ کا ہے وہ عوام قبول کرتے ہیں اور وہ پرفیکٹ نظام ہے. صرف اگر آپ اس میں چوری نہ کریں, الیکشن چوری ہوتا ہے, الیکشن ملک میں چوری کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ ہے ملک کا. تو الیکٹرانک جو نظام ہے وہ تو چوری کو اتنی سہولت مہیا کرے گا کہ ملک میں الیکشن ہمیشہ کے لیے متنازع ہو جائیں گے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.